لوگ جو اسکول سے اور سسٹم سے اور سوسائٹی سے اور گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں، ایک حد تک یہ ایکسپیکٹ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ کر تو ہم اپنے طور پر اچھا ہی رہے ہوتے ہیں، جی بڑے جو ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہم لوگ پہلے سے ہی اس کے لیے ایک کیپ یا ہاں ایک لیبل تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہوں یہ ڈاکٹر پیدا ہوا ہے، یہ گھر ہوں میں انجینئر آیا ہے۔ ہاں شروع سے ہی، بچپن سے ہی بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ بچے کے اوپر اس طرح سے نگاہ رکھیں کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی قابلیت، اس کا جو ہوں نیچرل ٹیلنٹ ہے، جو اس کو گفٹ ہے، پہچانے، اس کو فائنڈ پہچانیں آؤٹ اور کریں۔ پھر آئندہ اس کو اگلے مرحلے میں اس کو بچے کو اسسٹ کرنا شروع کر ہوں دیں۔ تو پھر اس میں فردر انسان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پہچاننا اور اس کو پالش کرنا، یہ میرا دلچسپی کا میدان رہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طارق عزیز مرحوم کے الفاظ میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو آپ کے میزبان روحان دانش کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، ہم اس پروگرام میں گاہے بگاہے آپ کے لیے روزمرہ زندگی سے متعلق مختلف موضوعات پر ماہرین کو مدعو کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کے باقاعدہ تعارف سے پہلے، بلکہ میں عرض کروں گا کہ ریکارڈنگ سے پہلے ہماری کی گئی گفتگو کے تناظر میں مجھے حضرت علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ناظرین محترم، آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ فی زمانہ نفس نفسی اور مادیت پرستی ہمیں علامہ اقبال کے اس شعر کی عملی تعبیر حقیقت کی صورت اپنے چہار سو نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں انسان سے اس کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کی صورت عطا کیا، شاید اس مشینی دور اور اس ڈیجیٹل دور نے انسان سے اس کا وہ مقام و رتبہ چھین لیا ہے یا کہیں کھو گیا ہے۔ اس سارے تناظر میں، اس ساری مادیت پرستی کی اس دوڑ میں فی زمانہ بہت سارے ایسے لوگ، یا میں یوں کہوں گا کہ چند اللہ کے منتخب بندے، جو انسانیت کو اس کی وہ معراج یا انسانیت کو، انسان کو اس کی اس مقام اور رتبے کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہیں۔ وہ یقیناً اللہ کے منتخب بندے ہیں جو انسانیت کو دوبارہ اقدار سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کراتے ہوئے عرض کروں، آپ لائف کوچ ہیں، سکسیس کوچ ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، ایوالو ایکس کے نام سے اپنی ایک ٹریننگ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، انٹرپرینور ہیں آپ بیسیکلی، اور ایک سکولنگ سسٹم لانچ کیا ہے آپ نے اس ہمارے اس معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے، جو آپ نے اپنے تجربات سے، آپ کا ایک تعلیمی کیریئر بھی ہے، جہاں جہاں آپ نے جن چیزوں کو محسوس کیا ان کو سیرا اسکول کے نام سے ایک آپ نے پروجیکٹ بھی لانچ کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی پروجیکٹس پر آپ ایک منفرد اور عوام الناس کے لیے بہترین سود مند کام کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے میرے معزز مہمان جناب عابد سعید خان صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس آج کے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا جو بیشتر کام ہے وہ ٹریننگز پر ہے، مائنڈ سائنسز پر ہے، اور بلکہ جیسے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا جو اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو شاید ٹیکنیکل ٹرمز سے ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اساتذہ آج سے 30، 40، 50 سال پہلے یا ایک صدی پہلے اس انداز سے آگاہ نہ ہوں، لیکن شاید سینہ بسینہ روایات اور اقدار نسل نو کی تربیت میں ایک بہترین کردار ادا کر رہی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں اور اے آئی جس تیزی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے، تو ان کا مثبت استعمال کیا ہو سکتا ہے، یا اس دور میں اساتذہ اور والدین
ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، نسل نو کی تربیت کے لیے اپنا ایک مثبت کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ روحان صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع کو چنا اور بہت عمدہ انداز میں اس کا آغاز کیا۔ تو انسان اور انسان کی کامیابی میری دلچسپی کا میدان رہے، اور میں ایجوکیشن سیکٹر میں رہا، پھر سائڈ بائی سائڈ ٹریننگز میں۔ تو پھر اس میں فردر انسان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پہچاننا اور اس کو پالش کرنا، یہ میرا دلچسپی کا میدان رہا۔ اور اب جیسے آپ نے ذکر کیا مشینز کا، تو جو انسان کا مشین کے ساتھ واسطہ ہے، مشین کا انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور انسان کو مشین کے ساتھ ڈیل کرنے میں کیا مسائل پیش آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کا رویہ کیسا ہو ہوں سکتا ہے، ہوں اس کو اور اس یوں کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ ہمارا موضوع رہتا ہے جب ہم کبھی بھی کارپوریٹ ٹریننگز بھی کرواتے ہیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، تو اس کو ہیومن فیکٹر ٹریننگز کے طور پر ہم کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے، میری نظر میں تو یہ بہت ایکسائٹنگ ٹائم ہے، یعنی یہ ایک ایگزیکٹلی. طرح سے ایک زبردست دلچسپ وقت ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے تاریخ میں جب بھی کوئی نئی چیز آئی ہے تو اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا، اس کے ساتھ جینا انسان کو سیکھنا پڑا ہے، بہت صحیح ساری ایسی چیزیں ہیں۔ صحیح. تو اسی طرح سے آج کے دور میں جیسے ہوں اے آئی تک ہم پہنچے، ہوں تو ان کے ساتھ زندہ کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس سے پہلے دوسرے لفظوں میں سادگی کے ساتھ والدین بھی بڑے بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام بچوں کے ساتھ ان کی رہنمائی کا کرتے رہتے تھے جس سے وہ بہت زیادہ ریفائن ہوتے تھے اور بہت ہوں عمدہ طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ تو جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری آف کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ ویسے تو مثال کے طور پر ایک کلاس میں سے 30 بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، تو اب سب کے سب نے فار ایگزامپل جو ہے وہ گریجویشن کر لی ہے، جی. اب وہ 30 کے 30 برابر ہی ہوئے ایک طرح سے، مور اور لیس تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ لیکن ہمارا موضوع کیا ہے جو میری دلچسپی کا میدان بھی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں چھپے ہوئے ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہوں ان کو کام میں لائے گا، تو اب اس کو ایکسیلنس ایڈوانٹیج ملے گا۔ یہ صحیح. بالکل سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں جیسے کہ کوئی کیک بنائے، اگر 10 لوگ کیک بنائیں ہوں اور کیک تو 10 نے بنا لیا فائن، لیکن ان میں سے کسی ایک نے اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ٹاپنگ کی، ہوں آئسنگ کی، چیری لگا دی، تو ہوں وہ جو اب اتنا شاندار دکھنے لگا ہے، ہوں اب اس کے اندر اس نے ویلیو ایڈ کر دی ہے۔ تو سملرلی ہر انسان کو بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہوں وہ اپنی ویلیو کو بڑھائے، ویلیو کو اس طرح سے بڑھائے کہ وہ اپنے اوپر کام کرے اور وہ اپنی اسکلز کو بہتر کرے، اس کے نتیجے میں وہ ڈیفینیٹلی باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کر ہوں سکتا ہے۔ اور جو ہمارے ارد گرد ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو پیرنٹنگ میں ہمارے جو ماں باپ ہیں ہوں یا عزیز و اقارب ہیں، ان کو بھی اب چھوٹے سے بچے ہوں کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پالش کر ہوں. پائے۔ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے، آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ گریجویٹ کر کے یا ماسٹرز کر کے کوئی بھی ڈگری کر کے کمپلیٹ کر کے لوگ مارکیٹ میں جب آ رہے ہیں، اپنے پروفیشنل لائف کی طرف آ رہے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس پر مزید روشنی ڈالیں، کیونکہ محتاط یا مختلف اندازوں کے مطابق پاکستان میں اس وقت 65% یوتھ ہے، یعنی 18 سے لے کے یو کین سے 35 یا بلو 40، 65% لوگ ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں یعنی ملک کی موجودہ معاشی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے انڈسٹری یا بزنس کی ایک آپ کہہ لیں کہ دنیا کی طرح یا یورپ امریکہ کی طرح ترقی یافتہ ملکوں کی طرح مواقع میسر نہیں ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی اسکل کو کیسے پہچانیں اور کس انداز سے بہتر کریں، پرومیننٹ کیسے ہوں بالکل صحیح ہے۔ اس ریس میں؟ اس پہ کچھ چند 3 4 ایکشن سٹیپس ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو اسکول سے اور سسٹم سے اور سوسائٹی سے اور گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں، ایک حد تک یہ ایکسپیکٹ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ وہ ریسورسفل پیدا ہوا ہے۔ انسان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ کسی کے آپ ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کو آپ سمندر میں پھینک دیں کہ تیرو، نہیں، اس کو ریسورسز دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے. اچھا، اب صرف معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ویسے ارد گرد پورا ماحول جو ہے وہ ہم لوگوں کو اپنے ان ریسورسز کی طرف دھیان ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو ایک تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسان پورا ریسورسفل ہے۔ ٹھیک ہے. بھی ایک چوزے کو اللہ تعالیٰ ایک
21 दिन के लिए उसके अंडे के अंदर रहने के लिए पूरी खुराक का बंदोबस्त करके भेजता है, तो जो صحیح ہے क्राउन ऑफ द क्रिएशन है उसको क्या उसने रिसोर्सफुल ना किया होगा, ایگزیکٹلی किया होगा। بہت वन। خوبصورت بات नंबर टू ये है कि शुरू से ही बचपन से ही बड़ों का ये काम है कि वो बच्चे के ऊपर इस तरह से निगाह रखें कि उसकी छोटी से छोटी भी कोई काबिलियत, उसका जो नेचुरल टैलेंट है, जो اس کو गिफ्ट है, پہچانے उसको فائنڈ पहचानें آؤٹ और کریں फिर आइंदा उसको अगले मरहले में उसको बच्चे को असिस्ट करना शुरू कर दें कि वो भी उसको جو اس کا पहचाने। نیچرل ٹیلنٹ ہے एग्जैक्टली بچے کو ریئلائز کرائیں اس کو مواقع जी دیں जी اس کے और उसमें डेफिनेटली आप शुरू में सादा लफ्जों में तो यही होगा कि आप शुरू में उसके किसी एक टैलेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक टैलेंट है, फिर आप दूसरा तीसरा, तो ये शुरू में आप थोड़ी सी इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, صحیح लेकिन आप ये काम आप क्लास 5 से ऑनवर्ड शुरू कर सकते اوکے हैं और आप 8th ग्रेड तक जा सकते हैं। अब जब 8th ग्रेड से आगे बढ़ेगा बच्चा तो वो खुद भी काफी हद तक माइंडफुल होगा कि उसके टेंडेंसीज, उसके रुझानात, उसके کیا ہے नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं। उनमें से 2 3 या 4 तक जो है वो उसको मौका दिया जाए कि वो उनको काम में लाए। یعنی پھر ان جو میں سے آپ میں تھوڑا سا وضاحت جی چاہوں گا جو آپ فرما رہے ہیں کہ بچے کے جو انٹرسٹ ہیں یا جی اس کی آپ کہہ لیں کہ ٹیلنٹس ہیں مختلف جی وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اور ہوتے ہیں ہم انہیں ایک سے زائد مختلف ٹیلنٹس کے حساب سے مواقع پرووائڈ کریں ایگزیکٹلی اور پھر اس میں سے گویا ہم والدین یا اساتذہ چوز کریں گے جی یا بچہ جس طرف نیچرلی جی زیادہ گرو کر گیا ایگزیکٹلی یہی آپ کی بات کا مطلب ہے میں تھینک جو یو، سمجھا بہت ہوں اچھے طریقے سے آپ نے سمو دیا اس بات کو۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو اس کا موقع دیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کام میں لائے۔ اچھا اس میں سے پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ اصل میں جو کور ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک ترتیب ہے، ایک فرسٹ ٹیلنٹ ہوگا آپ کا، یہ سائنس ہے، اچھا ایک فرسٹ ٹیلنٹ ہوگا، ایک سیکنڈری ہوگا، ایک ٹرشری ہوگا، تو پرائمری ٹیلنٹ آپ کا، پھر دوسرے نمبر کا ٹیلنٹ، ان کو پہچاننا اور ان کو کام میں لانا، اس میں ہم نے اس بچے کو مدد فراہم کرنا ہوتا یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی خواہشیں ہے۔ جی یا اپنی جو اپنا ٹیلنٹ ہے یعنی جی اگر میں کچھ بننا چاہتا تھا جی میں کچھ کرنا چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ میرا ٹیلنٹ بھی تھا جی اور مجھے اگر اس کا موقع نہیں ملا تو بجائے اس کے کہ اب میں وہ اپنے بچے سے وہ اسی انداز سے ایکسپیکٹ کروں اور اسی طرف فورس کروں، اس کے بدلے میں یا اس سے بہتر یہ کہ میں اس کے اصل ٹیلنٹ کو پہچانوں۔ یہ آپ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے اور میری تو پچھلے 15 20 سال سے ایک طرح سے تحریک یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ کر تو ہم اپنے طور پر اچھا ہی رہے ہوتے ہیں، جی بڑے جو ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہم لوگ پہلے سے ہی اس کے لیے ایک کیپ یا ایک لیبل تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پیدا ہوا ہے، یہ گھر میں انجینئر آیا ہے، صحیح اس کو آنے دیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، وہ ان لمیٹڈ پاسبلٹیز لے کر آیا ہے، وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ انفرادیت لے کے آیا ہے۔ ایگزیکٹلی انفرادیت لے کے آیا ہے۔ اب اس کو موقع دیجئے کہ وہ ایک نئی زندگی جیے اور ایک مرتبہ جیسے موبائل ڈبہ پیک آپ پہلی مرتبہ کھولتے ہیں اس کو کھلنے دیجئے اور اس کو موقع دیں کہ وہ کیا اپنے اندر صلاحیتیں جو لایا ان کو کام میں لائے۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں جانا اس سے اپنے بچوں کو زخمی کر دیتے ہیں، تو ان کو اپنے خواب دیکھنے دیں اور ان کے اوپر ان کو زندگی جینے یہ سوچے سمجھے بغیر یا محسوس کیے یا میں جاننے کی کوشش کیے بغیر کہ وہ اس کے لیے بنا ہے کہ نہیں۔ ایگزیکٹلی اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایون پروفیشنل جو لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آئے گا، کارپوریٹ میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی کے دیکھے ہوئے خواب کو اپنی زندگی بنایا ہے، کسی کے کہنے پہ کچھ کر لیا ہے، تو ان کا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فل پوٹینشیل ہے اس کو کام میں نہیں لا پاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایوریج سی زندگی گزار کے دنیا سے جاتے ہیں، وہ کیونکہ وہ اپنے اصل ٹیلنٹ پوٹینشیل والی جگہ پہ ہی نہیں ہے، ایگزیکٹلی تو وہ اپنی فل آؤٹ پٹ بھی نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو پہچان کر اس کو کام میں لاتے ہیں، اب یہاں پر آپ کا دماغ، دل، آپ کا ہاتھ، آپ کا پورا وجود اس پہ لگ جاتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ 5ویں سے 8ویں تک کی خاص طور کی یہ جو عمر ہے یہ پیرنٹس پر، اساتذہ پر، والدین پر بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں بچے کو جو ہے نا وہ پراپر انداز سے مواقع دی جائے اور اس کو ٹیلنٹ کو پہچان کے پھر اس کو اس کے مطابق آگے بڑھنے کے مزید موقع دیے جائیں۔ ایگزیکٹلی اس میں تھوڑی سی وضاحت ضرور کر دوں گا کہ یہ 5ویں سے 8ویں تک کا تو ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اب یہاں پر تھوڑا سا بچے کو بھی شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب ہم اس کو ساتھ میں اسسٹ کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو بھی بتانا شروع رہنمائی بھی دیں، ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی ادروائز دیں۔ تو بچہ تو پالنے میں جیسے ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو سمجھ جاتا گیا۔ ہے کہ اس بچے کو اللہ نے کون سی صلاحیتیں دی۔ فار ایگزامپل کچھ بچے
جو پیپل سکلز ہوتی ہیں ان میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ جو ہیں وہ گفتگو بڑی اچھی کر لیتے ہیں, کچھ کی امیجنیشن بڑی اچھی ہوتی ہے, کچھ جو ہیں وہ آرٹس اینڈ جو فائن آرٹس ہوتی ہیں یا جنہیں پرفارمنگ آرٹس کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, پینٹنگ اچھی کر لیتے ہیں, شاعری اچھی کر لیتے ہیں, گا اچھا لیتے ہیں. ابھی آپ کی ہاں گفتگو جی جیسے آپ یہ مختلف خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں بچوں کے ٹیلنٹس کا, تو میرے ذہن میں وہ مووی تارے زمین پر چلنے لگے اس کا اسکیچ, بالکل ایسے ہی. جیسے آپ نے فرمایا نا آرٹ اور یہ مختلف چیزوں میں بالکل اچھے ہیں, تو وہ بھی شاید اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ بالکل بچے کے ایسا ہے. اصل اسکل کو پہچانے. بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کچھ آزاد چھوڑیں. ایون یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا یہاں چل رہا ہے اس نے بھی اب یہ کیا ہے پچھلے 150-200 سال میں سے, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا پورا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ ہم ایک ڈبہ لے کر اس بچے کے اوپر چڑھا کے اس کی پیکنگ خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں, حالانکہ صحیح. اس بچے نے بتانا ہے میں کہ کیا ہوں. میں کیا ہوں. اور وہ اب جب اپنے طور پر خود قدرتی طور پر دنیا کے سامنے آئے گا صحیح تو صحیح وہ کیا صحیح شاندار شاہکار کے طور پر آئے گا. صحیح صحیح ماشاء اللہ. ایڈیوسو کا تو لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ جی کوئی جی جی چیز جی. ٹو برنگ آؤٹ آف, کوئی اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے پہلے سے موجود ہے, اس کو باہر لانا ہے. صحیح. جبکہ ہم جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم باہر سے کوئی چیزیں ٹھونس کے اندر دے رہے ہاں ہیں, وہ اندر والی باہر ہی نہیں آ سکتی, پھر اندر والی دب جاتی ہے دب وہ. جاتی ہے. اچھا اس کے نتیجے میں ایک فرسٹریٹڈ قسم کی شخصیت پیدا ہوتی ہے, انکمپلیٹ قسم کی اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جسے ہم اسپلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو یہ پتا, پھر اگلی بات ہے ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ زندگی میں کمی کہاں پہ ہے. صحیح ہم صحیح لوگ صحیح صحیح. بڑوں کو بھی دیکھ لیں جن کے سر سفید ہو گئے, ہاں ان کو بھی لگتا ہے کہ ہاں کہیں کمی تو رہی ہے ہاں, زندگی میں, لیکن کچھ کیا کمی تو ہے رہی ہے. وہ پتہ نہیں لگ وہ یہاں پاتا پہ ہوتی, اسی لیے. بنیاد میں کمی ہوتی ہے. صحیح صحیح. اچھا جزاک اللہ خیر, آپ نے بڑی خوبصورتی سے موضوع کو واضح کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں خاص طور پہ والدین اساتذہ اس موضوع کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ پائے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا, میں یہ چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے تو آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ کس طرح آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو بھی پہچاننا ہے اور ساتھ ساتھ اساتذہ اور والدین کو بھی رہنمائی دی. تھوڑا سا اگر ہم پیچھے آئیں, یعنی بچے کی ابتدائی عمر کے اندر آپ ہمارے والدین اور اساتذہ کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ بچے کا ہم نے ٹیلنٹ تو پہچاننا ہے, لیکن اس نو آموز پودے کو ایک رہنمائی کی, ایک گائیڈنس کی, ایک حفاظتی باڑ کی ضرورت ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس دور میں, گیجٹس کے اس دور میں جب ہم جی رہے ہیں, آپ تھوڑا سا ہمارے والدین اور اساتذہ کو یہ گائیڈ لائن دیں کہ آج وہ بچوں کی کیسے رہنمائی کریں. اور اسپیشلی ایک سب سے بڑا جو بات سامنے آتی ہے, وقت نہیں ہے. جی والدین کے پاس وقت نہیں ہے, اساتذہ بھی جو اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا ہے ایک نمبر ریس کی جس صورتحال ہے, تو بس وہ سائنس اور دیگر جو مطلب مضامین ہیں ان پر کام ہو رہا ہے. لیکن اب بچے کو پہچاننے میں یا اس کی تربیت میں ہم کیسے بیلنس کریں اور کن اوقات میں کریں کہ بہت یہ مؤثر ہو. کریٹیکل, ایگزیکٹلی بہت کریٹیکل سوال ہے. اور اس میں دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں والدین کا کردار جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً ذہن میں کبھی ہٹلر آ جاتا ہے, کبھی ہمیں کوئی سخت قسم کی اینٹی ہمارے سامنے آتی ہے. روایتی ہمارے جی کلچر میں خصوصاً والد کے حوالے سے. ایگزیکٹلی تو اس میں ہم لوگوں کو سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی انسان, وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, وہ انسٹرکشن یا کنٹرول سے آپ کے قابو میں بھی نہیں آتا ہے اور آپ کے ساتھ کنیکٹ بھی نہیں ہوتا. بہت اہم نقطہ. اچھا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ انسٹرکشن کی بجائے انوالومنٹ, فیئر کی بجائے لو, ان کو ریپلیس کرنا ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیکھتے ہیں ریئل لائف میں. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہم ایسے کنیکٹرز ڈھونڈیں جو انسان کو انسان سے جوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کنیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو اس کو اس طرح سے لیں کہ جیسے اس کی جو سادہ سی چھوٹی سی معصوم سی دنیا ہے وہ ایک ریئل اور اپنے آپ میں ایک سیریس دنیا ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی توجہ سے غور سے سنیں. جزاک اللہ, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. یعنی ہم تو بچے کو اس کی ایون پسند ناپسند یا کسی بھی حوالے سے اس کو بس ایسے اگنور کرتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے. یہ دیکھیں نا, اور اس کو بات کو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم بڑوں کے لیے خدا نخواستہ ایک ملک ٹوٹنا ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے, معصوم سے چھوٹے سے بچے کے لیے اس کی پینسل ٹوٹ جانا, کھلونا ٹوٹ جانا بھی حادثہ ہے. اب یہاں پہ اس کے ساتھ اس لیول پہ آ کر اپنائیت کا اظہار کرنا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ اس کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ون, پھر آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. پھر ایون پیرنٹنگ میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے
کہ اگر ایک بچے کو اگر آپ دن میں کم از کم کوئی 8 مرتبہ کم از کم اس کو چھوئیں، اس کو اپنے ساتھ لگائیں، یہ اس کی اپنی ایک فزیکل نیڈ ہے، اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کے لیول پہ آ کے سنیں. ہم جب ٹیچنگ کے ٹریننگز پروگرامز کرواتے ہیں تو ہم یہ ٹیچرز کو بتاتے ہیں کہ آپ کبھی اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے. اب بچے کے ساتھ اس کے ہیڈ لیول پہ آ کے بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو وہ اور طرح سے لے گا. آپ اس کے ہیڈ لیول سے اوپر ہوں گے کیونکہ آپ تو کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ کا قد بڑا ہوتا ہے، بچہ نیچے ہوتا ہے. تو اب یہاں پر وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں، آپ نیچے بیٹھ کے اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ بات کریں. اب دیکھیں کنیکشن یوں کنیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اسی کے علاوہ کنیکشنز کی بات ہو رہی تو ایک فوڈ از ون آف دا بگیسٹ کنیکٹرز. اکٹھے کھانا کھانے سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں، اور کھانے کے دوران جو آپ گفتگو کرتے ہیں یہ نیورو سائنس کے تحت جسے ہم کہتے ہیں نا یہ وہ ہم جیسے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ہپنوٹک سٹیٹ ہوتی، کھانا بھی ہپنوٹک سٹیٹ ہے. ہپنوٹک سٹیٹس وہ کیفیات ہیں ذہن کی جب کوئی بھی بات جو کی گئی ہے وہ سیدھی دل میں جاتی ہے اور سائنس کی زبان میں سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہے. یعنی وہ پھر بچے کا مزاج بن جائے گی. ہاں جی، بچے کی وہ کھانا شخصیت بن جائے گی. ایگزیکٹلی کھانا ہو گیا. اسی طرح سے موویز، ڈراماز، کارٹونز ہو گئے، سٹوری ٹیلنگ ہو گئی. سیر جو ہم کرتے ہیں تو سیر کے دوران آپ نے 10 گھنٹے اکٹھے سیر میں گزارے، اس میں 2-4 منٹ کے لیے جب وہ مزے میں ہے اس وقت 2-4 باتیں اس کے ساتھ اپنے تربیت کے لیے بھی کر لی ہیں تو جو اب ان کا اثر ہوگا وہ شاید گھر میں بیٹھ کے یا کلاس روم میں نہیں. اوکے، جزاک اللہ. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انوالومنٹ بچے کے ساتھ، یعنی جو ہمارا عمومی رویہ ہے بلکہ اسکول میں بھی انسٹرکشنل ہے. ہم نے تو سنانی ہے بچے کو، ہدایات دے دینی ہے فائنل کہ دس یو ہیو ٹو ڈو. ہاں جی، لیکن اس کی بجائے اب آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ انوالو ہوں، ڈسکس کریں اور گویا ایسے لگے جیسے مل کے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے، ڈیسیژن لیا. اچھا، ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کھانے کا وقت اور اسی طرح سے سیر کا موقع، سونے کا وقت مس ہو گیا. ہاں، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ اور کون سے ایسے مواقع ہیں جو بچہ اس سٹیج پہ ہے کہ جب آپ کو وہ پوری طرح سے فالو کر رہا ہے، سن رہا ہے یا آپ کی باتوں کو ایبزارب کر رہا ہے. ہاں جی، ایگزیکٹلی. اس میں کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہائیلی سجیسٹیو ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ یوں کہہ لیں کہ وہ سب لیمینل میسیجز دینے کے لیے، یعنی ایسے پیغام اس کے سب کانشیس تک، اس کے روح تک پہنچانے کے لیے بہت ہی بہترین ہوتے ہیں. یعنی وہ بھلے عادات ہوں، بچے کو نصیحتیں ہوں، ہم بچے کو جو اس کی شخصیت میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع پہ کہنا ہے. ایگزیکٹلی وہ موقع بتائیے. اس کے علاوہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو یہ چند باتیں پہلے بتائی، کھانا، سیر، موویز، ڈراماز آپ اکٹھے دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ سلیکٹ بہت دھیان سے کریں. تو میں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہم تو کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. موویز ہم سلیکٹ کرتے ہیں، خود مل کے دیکھتے ہیں. ایک تو اس مووی میں بہت اچھا کچھ لیسن مل جاتا ہے، اور جب مووی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دوران آپ کا جو سب کانشیس کا گیٹ کھلا ہوتا ہے، یعنی آپ کے دل تک بات اتر سکتی ہے. اس دوران کو تھوڑی سی بریک آئی ہے، یہ بریک آپ نے لی ہے، 2 منٹ کے لیے بھی بریک لی، اس دوران جو بھی بات کریں گے بچے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے اندر انسٹال ہو جائے گی. اچھا، اسی طریقے سے جو سونے کے آخری 10-20 منٹ ہوتے ہیں، لاسٹ 20-30 منٹس بیفور سلیپ، اور صبح جاگنے کے بعد پہلے 20-30 منٹس ہوتے ہیں، یہ ہائیلی سجیسٹیو مومنٹس ہوتے ہیں. اس میں جو بات بھی ہوگی اس وقت کی ہوئی ہوگی وہ انسان کی شخصیت کا حصہ لازمی بن جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسی طریقے سے جب کبھی بھی کوئی بچہ اپنی، اسے ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ خوشی کی کیفیت میں ہو، بہت زیادہ کسی بات پر وہ اس نے کچھ اچیومنٹ کی ہے اور آپ اس کو شاباش دے رہے ہیں، اب اس کیفیت میں اس کی جو ایبزارپشن ہے، جو اس کا اسپنج ہے، وہ اتنا زیادہ ریڈی ہے کچھ بھی ایبزارب کرنے کے لیے کہ آپ نے مثال کے طور پر بچہ آیا، اس نے کوئی چھوٹی سی اچھی بات کی ہے اور آپ نے اس کو شاباش دی، اس نے گود میں بٹھا لیا. اب شاباش، اس اچیومنٹ کے بعد آپ نے شاباش دی، اور اب آپ اس دوران جب اس سے پیار کر رہے ہیں، اس کی بات آپ نے سنی ہے، اس دوران کوئی اب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے نا، وہ وہیں چلی جائے گی، وہ انسٹال ہو جائے گی اس کے اندر، اس پہ اس کا سب کانشیس مائنڈ، ایگزیکٹلی اس کا کریٹیکل مائنڈ، اس کا یہ جو ہائر کوگنیٹو فنکشن ہے یہ نہیں کام کرے گا. اس کا سب کانشیس مائنڈ، اس کا ایموشنل بینگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ یوں کنیکٹ ہو جائے گی. ایموشنل کنیکشن از اے گریٹر اسٹرانگر کنیکشن ایز کمپیئر ٹو لاجیکل کائنڈ آف تھنگ. اچھا، ہمارے پاس یقیناً وقت کی قید بھی ہے، اور موضوع جو ہے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے اور خصوصاً آج کے جو فی زمانہ ہمارا مصروفیت کا عالم چل رہا ہے کہ والدین کے پاس بالکل وقت نہیں ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سونے کا جو وقت ہے، مجھے اس سے یاد آ رہا تھا کہ یہ ہماری ایک روایت بھی رہی ہے، رواج بھی رہا ہے
کچھ وقت پہلے تک، یا یوں کہہ لیں کہ شاید موبائل اینڈرائڈ سے پہلے تک، کہ سوتے اوقات میں گھر میں دادی، نانی، ایون والدہ، جی انہوں نے کوئی کہانی سنانی، لوری سنانی. تو میں چاہوں گا کہ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر جو آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت بچے کو یا اٹھنے کے فوراً بعد، یہ دو جو اوقات ہیں بڑے اہم ہیں بچے کی تربیت کے حوالے سے. جی تو یہ جو ہمارے پہلے ہمارے والدین کا یا اس سے پہلے ہمارے یعنی فور فادرز کا جو یہ کردار تھا، یہ رویہ تھا، کیا یہ آج ضروری ہے یا کس حد تک یہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ اور اسپیشلی والدین کے پاس یہ عذر ہو سکتا ہے وقت کی قلت کا، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ انہیں کیا نصیحت یا کس انداز سے سجیسٹ کریں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے بیلنس کرنا؟ روحان صاحب، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی متھ جو ہے اس کو بریک کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور. اکثر ہم لوگ یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب چونکہ یہ چیزیں آ گئی ہیں تو اب جو ہے وہ یہ رشتے ناطے اگنور ہونا شروع ہوئے ہیں. میں صحیح. آپ کو صدق دل سے ایک بات بتاتا ہوں کہ جس نے اپنی لائف کی پرائیورٹیز ٹھیک طرح سے سیٹ نہیں کی ہوئی تھیں، تو ان گیجٹری کے آنے سے پہلے بھی جو زندگی تھی اس میں بھی وہ اپنے پیاروں کو صحیح طرح سے وقت نہیں دیتے تھے، اور جو صحیح. دیتے تھے وہ اس وقت بھی دیتے تھے، وہ آج بھی دیتے ہیں. صحیح. اس کے اوپر ہمارے سامنے آئے دن بہت ساری سٹوریز آتی رہتی ہیں. ہمارے پاس ایسے یعنی یہ پیرنٹس، بات ہے پرائرٹیز کی. ہم چونکہ سی ای اوز لیول کی کوچنگ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو ایسے سی ای اوز کی ایک قطار ہے. سی ای اوز کا لفظ چھوڑ کے جو بھی کامیاب لوگ ہیں معاشرے کے ٹھیک ہے. بظاہر، وہ کسی ایک فیلڈ میں، وہ ان کے وہ ایک مرتبہ ایک کسی کا فون آیا کہ جی وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ وہ پرسنل لیول کے کامیاب انسان ہیں بظاہر اپنے بزنس میں. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے آپ نے دونوں میاں بیوی سے کچھ سوال کرنے ہیں، ان کے مجھے جواب دیجیے گا. انہوں نے جب جواب دیے تو میں نے کہا کہ جی معذرت کے ساتھ بچہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، آپ اس کے ہاتھ سے نکل گئے. اس بات کو سمجھیے. اسی طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے میں پہلے بھی مختلف جگہوں پر یہ کہتا ہوں، زندگی کی ترتیب سمجھ لیجیے. اگر ترتیب تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے، یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائن ایسے کیا. سملرلی زندگی کی بھی ترتیب ہے. اوکے. تو رشتوں ناتوں کی ایک اہمیت ہے، اس کو آپ کی زندگی میں ٹاپ پرائیورٹی پہ رہنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر گیجٹس کے بغیر بھی ٹائم نہیں دے پائیں گے. اور اگر یہ ہوگی تو مصروف ترین انسان آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے ایسی ایگزامپلز ہیں جو اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی کو، بچوں کو بھرپور کوالٹی وقت. ٹائم، اٹینشن دیتے ہیں اور صحیح. وارمتھ آف ایموشنز دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ عذر جو ہے نا، یہ میرے لیے بھی قابل، یعنی میں اپنے یعنی لیے اب اس کہوں کو چھوڑ دینا کہ چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی یہ، میں اپنے لیے بھی یہ عذر دوں تو یہ غلط ہوگا عذر، ٹھیک ہے. اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہوگا. پرائرٹی پرائرٹیز سیٹ کریں. ہاں جی، پرائرٹی ہو تو ٹائم نکل آتا ہے. پرائرٹی ہونی چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے عابد سعید خان صاحب کی گفتگو سنی کہ ہمیں اس موجودہ دور میں ان گیجٹس کے ساتھ جیتے ہوئے بھی کس طرح اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر کے اپنے فیملی ٹائم کو اور اپنی ملازمت کی یا کاروباری جاب کی مصروفیات کو بیلنس کرنا ہے. اسی طرح آپ نے نوجوانوں کو بھی بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ سکلز میں اپنے آپ کو بہتر کریں، تبھی آپ اپنے آپ کو اپنے آنے والے مستقبل میں اپنے جس بھی شعبہ زندگی کا آپ انتخاب کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کمنٹ سیکشن میں آپ آئندہ جس موضوع پر ہمارے مہمان سے بات کرنا چاہیں، اپنے موضوعات کو جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے بھیجے گئے سوالات کو یا موضوعات کو اپنی آئندہ کی پوڈ کاسٹ کا موضوع بنائیں. آپ سب کا بہت شکریہ.